جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تہجد کیا ہے؟ وہ نماز جو کسی اذان کے بعد نہیں پڑھی جاتی، وہ نماز جو فرض نہیں کی گئی، بلکہ یہ نماز تو اللہ سے محبت کی نماز ہے۔ کبھی سوچا ہے تہجد کی نماز کا اتنا اجر کیوں ہے؟ کیونکہ باقی نمازوں کی طرح تہجد کے لیے کسی پکار پر نہیں اٹھا جاتا، بلکہ اس اذان کی صدا تو دل میں سنائی دیتی ہے، تمہیں تمہارے دل میں موجود طرب تہجد تک لے آتی ہے، وہ طرب جو سکون سے بستر پر سونے نہیں دیتی، کیونکہ تمہاری روح اللہ سے ملاقات چاہتی ہے، اور جب وہ طرب شدت بن جاتی ہے تو تم تہجد کا سجدہ ادا کرتی ہو۔ تہجد کے وقت پریشانی میں کیا گیا سجدہ سکون کا باعث بن جایا کرتا ہے، کیونکہ وہ سجدہ تو تمہیں فرش سے عرش تک لے جاتا ہے۔ جب اللہ کی محبت میں تم تہجد کا سجدہ زمین پر کرتی ہو، تمہارا چرچا اوپر آسمانوں میں ہوتا ہے۔ تہجد کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ باقی نمازوں میں اللہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے، تم اس کی طرف جاتی ہو، لیکن تہجد میں رات کے آخری پہر اللہ خود پہلے آسمان پر آتا ہے اور آواز لگاتا ہے، میرے بندو، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر سکوں؟ ہے کوئی پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کا جواب دے سکوں؟ تہجد میں مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جو تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ جس آزمائش میں تم مبتلا ہو، اسی طرف میں خود کو تہجد کی دہلیز تک لے آؤ۔ اللہ تمہاری ساری تکلیف دور کر کے تمہیں سکون اور خوشی عطا کر دے گا۔ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز، جو اسے پا لیتا ہے پھر وہ سب پا لیتا ہے۔ سجدے کے حالت میں تم اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہو، اور تہجد کے سجدے میں بہایا گیا ہر آنسو تمہارے دکھوں کی لڑی میں سکون کا موتی پرو دیتا ہے۔ تمہارے دل میں اٹھتی طرف دعا مانگتے تمہارے اٹھے ہاتھ، آسمانوں تک پہنچتی وہ سسکیاں تمہارے لیے آسمان سے کن کا فرمان جاری کروا دیتی ہے، کیونکہ تہجد کی دعائیں ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی نہیں چکتا۔ تہجد تک وہی لوگ پہنچتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جن کی خوش نصیبی آسمانوں سے تہجد کا پیغام آتا ہے۔ یوں تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن جو تہجد ادا کرتے ہیں وہی اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، دل کی آنکھوں سے اپنے پاس محسوس کرتے ہیں، اس کی محبت کی شدت بڑھتی ہے، کیونکہ اس وقت رات کے آخری پہر تم اور تمہارا رب ہوتا ہے، اور تمہاری تہجد میں اپنے رب سے ملاقات تمہیں ہر وہ چیز دے سکتی ہے جو تم نے اس سے مانگی ہے۔ تہجد تو خود ایک معجزہ ہے، تم اسے ادا کرنے کے لیے چنے گئے یہ معجزے سے کم ہے کیا؟ میں نے دیکھا ہے تہجد کی دعاؤں سے معجزے ہوتے ہوئے، میں نے محسوس کی ہے تہجد کے سجدوں میں سکون کی لذت۔ وہ کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تمہارا صبر ضائع نہیں کرتا۔ تم جو اپنی نیند چھوڑ کے رات کے پہر اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتی ہو، جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور تم اپنی دعائیں لیے سجدے میں ہوتی ہو، وہ آواز کائنات میں گونجتی ہے اور تمہاری سسکیاں سیدھا آسمان تک پہنچتی ہے، اور اللہ تمہاری مانگی دعاؤں پر وہ معجزے دکھاتا ہے کہ گویا تمہارا ہر دکھ مانند پڑ جاتا ہے، اور وہ تم سے کیا ہوا وہ وعدہ پورا کر دیتا ہے جو اس نے کہا تھا، مانگو مجھ سے میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو، کیونکہ جس کو اس سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ ان کے لیے تہجد خاص کر دیتا ہے، وہ انہیں اس مقام تک لے آتا ہے کہ پھر تہجد کے سجدے قضا نہیں ہوتے۔ مایوس نہ ہو، ہمت نہ ہارو، پریشان نہ ہو، تہجد کا معجزہ تمہارے لیے بھی جلد ہوگا۔ تمہاری آزمائشیں تمہیں رب کے قریب کرتی ہے،
تمہیں اتنا مضبوط کرتی ہے کہ تم بے خوف ہو کر ہر طوفان سے لڑ سکتے ہو، اور تہجد کی طاقت تمہیں اللہ کے اتنے قریب کرتی ہے کہ تم اس سے دور نہیں جا سکتے ہو۔ تمہیں تمہاری گمان سے بڑھ کر عطا کر دیا جائے گا، بس دعائیں مانگتے رہو یقین کے ساتھ۔ تہجد کی دعاؤں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے جو تمہیں اختتام لگ رہا ہے وہ تمہارا آغاز ہو، جو تمہیں ناممکن لگتا ہے وہ رب اسے ممکن کر دے۔ تہجد میں بہتے آنسوؤں کی آواز، رات کے سناٹے میں اللہ سے تمہاری ملاقات، یہ سب تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانیاں ہی تو ہے۔ اللہ جب بن مانگے اتنا سب عطا کرتا ہے تو تمہارے مانگنے پر کیوں نہیں عطا کرے گا؟ بس صبر رکھو اور یقین سے، شدت سے اس سے مانگتے رہو تو اللہ سب عطا کر سکتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے مدد آتی ہے۔ تم اس کی طرف ایک قدم تو بڑھاؤ، وہ 10 قدم تمہاری اور آئے گا۔ اور جب تم بے سکون ہوتے ہو، رات بھر آنکھوں میں نیند نہیں اترتی، تو دراصل تمہاری وہ بے سکونی ہی ذریعہ ہوتی ہے تہجد تک پہنچنے کا۔ ایک دفعہ اس سے سکون مانگنے تہجد تک خود کو لے جاؤ، ایک سجدہ ادا کرو اور سب لے آؤ۔ تمہارے ہر درد کی مرہم تہجد میں موجود ہے، تم اس تک تو آؤ، پھر تم چن لیے جاؤ گے۔ پھر جب تم تہجد کے بغیر رہ نہیں سکو گے تو اس کے پسندیدہ بن جاؤ گے، پھر تمہیں اپنے رب کی پہچان ہوگی۔ تہجد گہرا راز ہے، اسے پانے کی کوشش تو کرو۔ دراصل تہجد تو اللہ سے ایسے عشق کی داستان ہے جس کے بعد اپنے محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل سکون نہیں پاتا۔ کوئی ملے نہ ملے، رب ضرور مل جاتا ہے۔ تہجد کی دعا آپ کے صبر کو شکر میں بدل دیتی ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اپنی ہر بات اللہ پاک سے کرنا، ہر چیز اللہ پاک سے مانگنا، اپنا ہر معاملہ اللہ پاک پر چھوڑ دینا، ہر معاملے میں صرف اللہ پاک پہ بھروسہ کرنا۔ اللہ پاک سے مانگے، پھر مانگے، اور تب تک مانگتے رہیے جب تک یہ سانسیں چل رہی ہے۔ یقین کیجیے اللہ پاک سے مانگ کر اب زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ تمہاری چاہت، تمہارا یقین تمہیں تہجد تک لاتا ہے۔ تمہیں مشکلات دے کر سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ تہجد کی رغبت، تہجد کا شوق، تہجد کے آنسو، یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی عطا فرما دے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، تہجد گزاروں کے چہرے اتنے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے اپنی خلوتی رحمان کے نام کر دیے تو اس نے انہیں اپنے نور سے منور کر دیا۔ تمہاری چاہت، تمہارا یقین تمہیں تہجد تک لاتا ہے۔ تمہیں مشکلات دیکھ کر سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلی کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے، اور سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتی ہیں اور تعبیر کن میں بدل جاتی ہے۔ تہجد کے وقت جب اللہ کریم سے رو رو کر وہ ساری دین کی باتیں کرتا ہے تو ایک سکون سا اترتا ہے روح میں۔ تہجد ایسی نماز ہے جس کو اس نماز کی عادت ہو جائے، اور اگر وہ کسی دن تہجد نہ پڑھ پائے تو سارا دن کچھ کمی کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ تہجد کی دعاؤں میں کن فیکن کی مدد ضرور آئے گی، مانگ کر تو دیکھیے، تہجد پڑھا کریے۔ تمہاری چاہت، تمہارا یقین تمہیں تہجد تک لاتا ہے۔ تمہیں مشکلات دے کر سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتی بلکہ تمہیں لایا جاتا ہے۔ ہم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ ہمیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ تہجد کا پہلا سجدہ سارے دن کے غموں کا آخری سجدہ ہوتا ہے۔ سنو، جب کوئی راہ سمجھ نہ آئے، جب ہر طرف اندھیرا ہی نظر آئے، تب نا امید ہو کر نہ بیٹھ جانا، اللہ سے دعا کرنا، بے شک وہ اپنے در پر آنے والوں کو
خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تمہارا تہجد تک آنا تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے، پھر تم کیوں اس کی دیری کو اس کا انکار سمجھتی ہو؟